الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ و من والو ایمان والوں کو دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. حضرت مولانا عبدالحی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے ہی بنائی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہر ایمان والا جنت میں جائے. حدیث میں ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناگواریوں سے گھیر لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اعمال انسان کے اوپر مکلف کیے ہیں جن اعمال کو کرنا اس کے لیے بہت ناپسند ہے، دل پر بوجھ ہے بہت آسان. اللہ نے شریعت بھی آسان رکھی ہے اور جو اعمال رکھے وہ بھی آسان رکھے، لیکن آدمی کو وقتی طور پر ایک بوجھ لگتا ہے. لیکن وہ اعمال کو آدمی پھر کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اعمال اس کے لیے اتنے آسان ہو جاتے ہیں بلکہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اعمال آدمی اتنا پابند بن جائے اعمال کا، نماز کا، تلاوت کا، قرآن کی اور اسی طریقے پر دیگر جتنے اعمال ہیں کہ اس کی وہ فطرت طبعیہ بن جائے. فطرت طبعیہ کا مطلب یہ آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھائے بغیر اس کو چین نہیں آتا. اعمال کو بھی آدمی اتنی پابندی سے کرے کہ اس کو کیے بغیر چین نہ آئے. جیسے بھوکے آدمی کو کھائے بغیر چین نہیں آتا، پیاسے آدمی کو پانی کے بغیر چین نہیں آتا، اس طرح اعمال کے پابند آدمی کو اعمال کیے بغیر چین نہ آئے، نماز پڑھے بغیر چین نہ آئے، ذکر کیے بغیر چین نہ آئے. یہ تو اعمال شرعیہ فطرت طبعیہ بن جائے آدمی کے لیے، اتنا اعمال کے پابند بنے. اور یہی اعمال کی پابندی آدمی کو جنت میں پہنچانے والی ہے، جنت میں پہنچانے والی. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہی جنت تیار کی ہے. حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. اللہ اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو بنائے اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے. اسی لیے جب مومنین جن کے دل پاک صاف کر دیے جائیں گے اور اگر آپس میں کچھ جو ہے بول چال ہوئی ہو، حق تلفی ایک دوسرے کی ہوئی ہوگی، اللہ جنت میں انٹر ہونے سے پہلے ایک دوسرے کی معافی کروا لیں گے اور پھر جنت میں داخل ہو. اور جنت میں داخل ہونے کا منظر بھی کچھ عجیب و غریب ہوگا. اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، ہم تمام کو معلوم. جہنم کے اللہ نے 7 دروازے بنائے، جنت کے 8 بنائے. یہ بھی اس کے رحم اور کرم کی دلیل ہے. بعض خوش نصیب بندے وہ ہوں گے کہ جن کو 8 دروازے سے مرحبا مرحبا کی صدائیں لگ رہی ہوگی. ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ میرے دروازے سے داخل ہو تاکہ مجھے اس کی داخل ہونے کا شرف حاصل ہو. دروازے کی یہ تمنا ہو.
اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری حضرت ابو بکر کو سنائی کہ ابو بکر میری امت کا وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو بلائیں گے، ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، ابو بکر ادھر سے آ جاؤ۔ ہر دروازے کا ایک الگ الگ جو ہے نام ہے، اس کی الگ الگ خصوصیات ہیں، جیسے کہ باب الریان حدیث میں آتا ہے، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو پابندی سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، ایک روزہ ان کا نہیں جاتا تھا، پابندی سے روزے رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کو روزوں سے بہت رغبت تھی، فرائض کے علاوہ نوافل، مستحبات اور روزوں کا جو ہے اہتمام کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو وہ باب الریان پکارے گا، بھائی صائم حضرات، روزے دار حضرات، یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ، مرحبا مرحبا۔ اور وہ خوشی کا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا، جٹھے کے جٹھے، جماعت کی جماعت وہ جنت کے اندر انٹر ہو رہی ہوگی۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان لوگوں کو جو اپنے رب سے دنیا میں ڈرا کرتے تھے، ان کو جو ہے جنت کی طرف گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، جٹھا در جٹھا بنا کر ان کو جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہ جماعت کی جماعت جب جنت کی طرف جائے گی، جیسے ہی جنت کے پاس پہنچے گی ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جنت کا جو داروغہ ہوگا، جنت کا واچ مین جو ہوگا، وہ آنے والے جنتیوں کو سلام کرے گا، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی، تم بڑے ہی قابل مبارکباد ہو، بہت مبارک کے قابل ہو آپ کہ آج تم جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں آ رہے ہو۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اب جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ، اور ٹیمپرری نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، قرآن کہتا ہے کہ جنتیوں کی زبان پر، ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، یہ جنتی اپنی زبان سے بولیں گے، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں کہ تمام تعریف اس اللہ کی، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے صدقنا وعدہ، اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہم کو یہ جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب جنت میں انٹر ہو گئے، اب جہاں چاہو وہاں رہو، جاؤ۔ جو جس کیٹیگری کا ہوگا، جس درجے کا ہوگا، اسی درجے میں وہ جائے گا۔ جو لائنیں لگی ہوگی جنت میں جانے کی، اور کل بتایا تھا کہ 100 درجے ہیں جنت کے، جس کا جو درجہ ہوگا وہ اسی لائن سے جائے گا، آٹومیٹکلی ہر ایک اپنا اپنا راستہ خود جو ہے سمجھ جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو اپنی جنت کا ٹھکانہ ایسے معلوم ہے جیسے کہ آدمی کو دنیا میں اپنے گھر کا ٹھکانہ معلوم ہوتا ہے نا بھائی؟ اسٹریٹ ایک ہوتی ہے، گھر کا کلر بھی ایک ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یو کے میں تو سب کے گھر ایک جیسے، لیکن پھر بھی معلوم ہوتا ہے نا، وہ کسی کے گھر میں نہیں داخل ہوتا، وہ اس کے گھر میں داخل ہوتا۔ اس لیے کوئی وہاں تو چیٹنگ چلے گی نہیں کہ چلو اپنے اس کیٹیگری میں چلے جاوے، ادھر سے ادھر لائن میں کود جاوے، بھائی نہیں، وہاں نہیں ہوگا بھائی۔ وہاں ہر ایک کو اپنی جنت کا اور درجے کا اور اپنی کیٹیگری کا علم ہوگا، اور اس کے مطابق وہ لائن میں آٹومیٹکلی ہو جائیں گے۔ ہاں،
اس لیے کوئی ایسا پلان بناتا ہو اپنے ذہن میں تو وہ چھوڑ دیں کہ چلو لائنت لگنے والی ہے تو اس لیے بھیل پاڑ دیں گے، نہیں، وہاں ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ہر ایک کو اس کی کیٹیگری کی لائن دکھا دی جائے گی اور وہ آٹومیٹکلی چلا جائے گا، اور پھر اور جیسے جیسے جنت میں داخل ہوگا نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں یہ تمہاری درجے کی، اب تم جہاں چاہو جاؤ، رک جاؤ۔ فنعم اجر العاملین، ہاں بہت بہتر ہے نیک کام کرنے والوں کا اجر، عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ سب سے کم درجہ جنتی کا کیا ہوگا، یعنی سب سے ادنا درجہ جنتی، سب سے ادنا درجہ جس کا ہوگا اس جنتی کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک آدمی ہوگا جو جنت کے اطراف میں جو ہے ادھر ادھر ابھی گھوم رہا ہوگا، ابھی گیا نہیں ہوگا جنت میں، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے، دیکھو ابھی اس کا جو ہے انٹر ہونا نہیں ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جنت میں جانا ہے تو تمہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اس کی کیٹیگری معلوم نہیں ہوگی، اس لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، تو اپنے اعتبار سے دنیا میں رہ کر آیا ہے، دنیا میں تو نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام سنے ہوں گے نا، کہ ہاں سنے، 4 بادشاہوں کے نام مجھے بتا، اور ان 4 بادشاہوں کو کتنا رقبہ، کتنا ایریا اللہ تعالیٰ نے یعنی میں نے ان کو دیا تھا، وہ ایریا بھی تو بتا مجھے، کہ ایک بادشاہ کو اتنا ملا، اس بادشاہ کو اتنا ملا، اس کو اتنا ملا، تو وہ سوچے گا، پہلے ایک بادشاہ کا نام لے گا کہ فلاں بادشاہ، اللہ اس کی تو زمین اتنی تھی، اس کا تو حد نظر یہ تھا وہ تھا، اچھا اس کو کیا کیا نعمتیں دی گئی تھی، تو کہ یہ نعمتیں دی تھی، یہ دی تھی، یہ دی تھی، لذتوں کے لیے کیا دیا گیا تھا، تو کہ اللہ اس کا تو اتنا محل تھا، اتنی جو ہے خادمات تھے، اتنی بیویاں تھی، یہ تھا وہ تھا، ساری چیزیں، ایک بادشاہ کا تذکرہ ہوا، اور 3 بادشاہوں کا نام، 3 بادشاہوں کا نام بولے گا، یعنی کل 4 بادشاہوں کے نام لے گا، اس کو جتنا رقبہ، جتنا ایریا زمین کا دیا وہ بھی وہ جو ہے بولے گا، اس کے علاوہ جو نعمتیں اس کو ملی وہ بھی اس کا تذکرہ کرے گا، جو لذتوں کو جو ہے حاصل کرنے کی اشیاء اللہ نے اس کو فراہم فرمائی تھی اس کا بھی تذکرہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ اچھا کیا تو اس بات سے راضی ہے، ان 4 بادشاہوں کو میں نے دنیا میں جو کچھ دیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ تیرے کو میں دے دوں، 10 گنا زیادہ، اے اللہ اور تو کیا چاہیے، اگر یہ مل جاتا ہے تو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مالک جنت سے یعنی رضوان سے کہ بھئی جاؤ اس کو دے دیا جائے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ بھئی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جہنم میں بھی وہ مومنین بھی جائیں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن ان کو سزا تو ملنی ہے، تو سزا حاصل کرنے کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک نہ ایک دن ان کو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا کیونکہ ایمان والے ہیں۔ تو ایک ایمان والے کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایمان والا جو جہنم کے اندر ہوگا اور جہنم کی آگ جو ہے نا اس کے جسم کو جلا رہی ہوگی، اس کی کھال کو جلا رہی ہوگی، وہ کھال جل جل کر خاک ہو چکی ہوگی، کیونکہ حدیث میں قرآن کریم میں ہے کہ بھئی وہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اور وہ قرآن کی آیت میں ابھی بھول رہا ہوں کہ جس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ایک کھال جب جل جائے گی پھر اللہ دوسری نئی کھال لا دیں گے، پھر وہ جل جائے گی تیسری کھال لا دیں گے، وہ جل جل کر جھلس گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ایک دن کہے گا یا اللہ اب تو جل جل کر جو ہے میں جھلس رہا ہوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے جہنم سے باہر نکال کر اس کے کنارے پر رکھ دو، کنارے پر، تاکہ یہ جہنم کی آگ سے تھوڑی دیر کے لیے مجھے راحت مل جائے۔
تھوڑی دیر کے لیے پلیز، اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، مجھ پر رحم فرما دیجیے. ایسی آواز اس کی لگے گی. اب کئی ٹائم سے آواز لگا رہا ہوگا، اللہ سوال کرنے والے کی، دعا کرنے والے کی دعا بھی قبول کرتے ہیں، اور وہ ایمان والا ہے. حدیث میں آتا ہے اس کی دعا قبول ہوگی، اور اس کو کہیں گے اللہ کہ ٹھیک ہے بھائی، دیکھ میں تجھے نکال تو رہا ہوں، لیکن پھر آگے جانے کی باتیں مت کرنا. لیکن نہیں، بس مجھے یہ آگ کی لپٹوں سے اور اس کی جلس اور اس کی گرماہٹ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی، صرف کنارے پر رکھ دو، بس زیادہ نہیں. اللہ اس کو کنارے پر رکھ دیں گے، جہنم سے نکال دیں گے. جب کنارے پر آ جائے گا، تھوڑی دیر تک، تھوڑی دنوں تک تو کچھ نہیں کہے گا. تھوڑی دنوں کے بعد پھر اللہ سے کہے گا، اللہ آپ نے کنارے پر تو لا دیا، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن کنارے پر آیا ہے نا، ابھی بھی اس کی لپٹ تو لگ رہی ہے. آگ سے تو بچ گیا ہوں، لیکن وہ آگ کی جو ہے گرماہٹ تو مجھے محسوس ہو رہی ہے. اللہ تھوڑی دور کر دو، تھوڑا دور، تھوڑے دنوں کے لیے، تاکہ یہ آگ کی جو ہے گرماہٹ سے آپ نے بچایا، اس کی آہٹ سے بھی میں بچ جاؤں، اس کی لپٹ سے بھی میں بچ جاؤں، تھوڑا دور کر دو. اللہ نے فرمایا، دیکھ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اور آگے جانے کی بات کرے گا، تو نے نہ کہا کہ نہیں جاؤں گا، پھر اب جو ہے واپس یہ ایک وعدہ خلافی کر رہے ہو. تو کہ نہیں بس اب میں نہیں، کچھ نہیں کہوں گا، تھوڑا دور، تھوڑا دور. اللہ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اس کو تھوڑا دور کر دو. اس کو تھوڑا دور کر دیا جائے. اب جب تھوڑا دور ہوگا، تھوڑے دنوں تک تو کچھ نہیں بولے گا، پھر جو ہے اللہ سے کہے گا، اللہ آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں. کیونکہ وہ جب تھوڑا دور جائے گا نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا دور جائے گا جس کی وجہ سے اس کو جنت دکھائی دے گی، وہ جنت کے مناظر اس کو دکھائی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، اے اللہ تھوڑا دور آپ نے کر تو دیا ہے، یہاں سے جنت دکھ رہی ہے، تو تھوڑا جنت کے قریب کر دو، تاکہ جنت کا میں صرف نظارہ دیکھوں. مجھے اندر داخل نہیں ہونا ہے، صرف نظارہ دیکھنا ہے کہ وہ جنت ہے کیسی. میں تو جہنم میں جانا ہے مجھے، لیکن صرف دیکھنا چاہتا ہوں، اندر نہیں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہیں گے، دیکھ میں نے تجھے پھر کہا تھا کہ تو وعدہ خلافی کرے گا. اب جہنم سے کنارے پر آیا، کنارے سے دور گیا، اب دور سے جنت کے قریب جانا ہے. نہیں، جنت کے قریب صرف جنت دیکھنی ہے کہ جنت کا نظارہ کیسا ہے، کیونکہ دور سے بہت جو ہے اچھا معلوم ہوتی ہے، کہ اچھی جگہ ہوتی ہے، اچھی چیزیں ہوتی ہے، تو دور سے اس کی جو ہے جگمگاہٹ آدمی کو نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، اس کو جنت کے قریب کر دو، تاکہ اس کا نظارہ وہ بھی دیکھ لے. جنت کا نظارہ دیکھے گا، ظاہری بات ہے، جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اس کا نظارہ جو آدمی باہر سے دیکھے تو کیا اس کو اندر جانے کی تمنا نہیں ہوگی؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، جنت کے بالکل کنارے پر لا کر آپ نے کھڑا کیا ہے، اب تھوڑا اندر تو داخل کر دیجئے، تاکہ اندر سے دیکھ لوں کہ جنت کیسی ہے. باہر سے تو دکھ رہی ہے اچھی ہے، لیکن تھوڑا اندر جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں گے، دیکھ اب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، میں نے تجھے منع کیا تھا، پھر اب کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ، صرف اندر داخل ہو کر دیکھنا ہے کہ جنت کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فرمائش کو بھی قبول فرما لیں گے. دیکھو کتنے ارحم الراحمین ہے اللہ، کتنے رحم دل ہے اللہ. اس کی اس بات کو بھی قبول فرما کر اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی، تجھے میں جو ہے جنت میں داخل بھی کر دیتا ہوں. داخل کریں گے، پھر کہیں گے اللہ، وہ آدمی، وہ بندہ کہے گا، اللہ آپ نے کہا تھا، آپ کے نبی سے میں نے سنا ہے، آپ جس ایک مرتبہ جب بندے کو جنت میں داخل کر دے تو پھر نہیں نکالتے، اب میں آج داخل ہو چکا ہوں. یہ کہہ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جو ہے بندہ اللہ سے کہے گا، یہ کہہ کر اللہ کے نبی بھی مسکرائے، صحابہ بھی مسکرائے. اس لیے جو حدیث سنتا ہے یا سناتا ہے، سنانے والا بھی ہنستا ہے، سننے والے بھی ہنستے ہیں. اسی لیے اس کو حدیث مسلسل بالذہ کہا جاتا ہے. روایتوں میں بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں اس کو تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس رحم و کرم کی اس بات کو بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر رحم فرمانا چاہیں گے، اس طرح بھی اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن یہ اللہ کا فضل اور رحمت جس پر ہو جائے، یہ یقینی نہیں ہے کہ سب پر ہی ہو گئی. ایک فضل ہے، ایک رحم ہے، اور ایک سنت ہے، یہ یاد رکھنا. یہ بھی میں بتاتا چلوں، ورنہ پھر ہر آدمی یہ سوچے گا کہ چلو اس کے جیسا اپنے بھی پلان بنا لیں گے، تو نہیں چلے گا. نہیں، یہ تو ایک رحم کی بات ہے، اللہ جس پر کر لے. ورنہ سنت اللہ تو یہ ہے کہ جو قواعد، جو قانون، جو لو، جو احکام اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے، اس کو ہمیں کرنا پڑیں گے، تب جا کر جو ہے وہ جنت ملے گی.
جنت کی نعمتیں ملے گی، جنت کی راحتیں ملے گی۔ ہاں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنت کی نعمتیں بیان فرما کر جنت والے اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو یہ جنت جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے بہت خوبصورت بنائی ہے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور جس کا گارا جو ہے زعفران کا ہے، اور جس کے کنکر جو ہے جواہرات اور موتی سے بنے ہوئے ہیں۔ ایسی جنت کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے کہ مالا عین رأت، کہ جس کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس کی تعریف سنی نہیں، اور ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل و دماغ میں اس کے اثرات اور اس کے خطرات اور اس کی ایگزامپل اور مثال نہیں گزر سکتی، آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ ایسی جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے یہ کہہ دیا کہ اعددت لعبادی الصالحین، یہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جو میری نیک بندہ بنے گا، میرے اعمال کے پابند بنے گا، میرے احکام پر چلے گا، نبیوں کے طریقے پر چلے گا، اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ ہاں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی نعمتیں بیان فرمائی کہ وہاں کیسی کیسی نعمتیں ہوگی۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعی بڑے درجے کے تابعی ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد خاص ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مدینہ کے بازار میں جمعہ کے دن گیا، تاکہ کچھ جو ہے خریدنے کی چیز لینے کے لیے گئے۔ خرید کر جب ہم واپس آ رہے تھے، ابو ہریرہ میرے استاد نے مجھے کہا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، سعید، جس طرح دنیا میں بازار میں اور آپ ایک ساتھ چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو اکٹھا رکھے، جنت کے بازار میں۔ اللہ، دیکھو صحابہ کی سوچ دیکھیے، بازار میں گھوم رہے ہیں، خیالات جنت کے بازار کا ہے، ہر چیز کو جو ہے کنورٹ کرتے تھے آخرت کی طرف، تاکہ دنیا کی کسی بھی جو ہے چیز کو دیکھ کر آدمی متاثر نہ ہو۔ یہ بازار کیا ہے؟ ارے آخرت کا بازار تو بازار ہوگا، جنت کا بازار تو بازار ہوگا۔ سعید، کل قیامت کے دن جنت میں ہم ایک ساتھ جس طرح دنیا کے بازار میں چل رہے ہیں، ہم آخرت میں جنت میں بھی ایسے ہی چلیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، میں نے کہا استاد، میں نے تو ایسا سنا ہے کہ جنت میں تو سب چیز مفت ملے گی، سب فری، آل فری، اور بازار میں تو بھئی جو ہے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے، بغیر پیسے کے تو کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو جنت میں بازار ہوں گے تو پھر وہاں بھی قیمت دینی پڑے گی، وہاں بھی جو ہے خرید و فروخت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، سعید، وہاں بازار لگیں گے لیکن چیزیں مفت ہوگی، چیزیں مفت ہوگی، وہاں پیسے نہیں دینے پڑیں گے، وہاں اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اب وہ اعلان کیا ہوگا اور کس طرح بازار لگیں گے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ اس بیٹھنے والے مجمع کو قبول فرما، ایک ایک فرد کو قبول فرما۔ اے اللہ پورا مہینہ اے مولا یہ جو ہے تیرے درس قرآن کو سننے کے لیے، تیرے نبی کے ارشادات کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اے روزے کی حالت میں ہیں، سارے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اے مولا کریم انہوں نے پابندی کے ساتھ اے مولا کریم تیرے درس حدیث کو، درس قرآن کو سنا۔ اے اللہ اس کے بدلے میں تو
تو انہیں اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ اس کے بدلے میں تو انہیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ اس کے بدلے میں تو انہیں اے اللہ اپنی مغفرت عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرما، اور اے اللہ اس طرح اے اللہ دینی اور جو ہے علمی باتوں کے سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ پیدا فرما، اے اللہ پیدا فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا اشرا ہے، اے اللہ ہم جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو پناہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو پناہ عطا فرما، ہمارے کنبے قبیلے والوں کو پناہ عطا فرما، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو پناہ عطا فرما، اے اللہ جہنم بہت بھیانک جگہ ہے، اے اللہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جہنم تیری غضبناک اور تیرے غضب کا مظہر ہے، اے اللہ ہم اس غضب کے مظہر میں جانا نہیں چاہتے، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ جہنم کے سانپوں سے ہمیں نہ ڈسوائیے گا، اے اللہ اس کے بچھوں سے ہمیں نہ کٹوائیے گا، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم اس کی طاقت اور طاقت نہیں رکھ سکتے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے، اے اللہ جتنا دین باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ اپنی مغفرت عطا فرما دیجئے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایک ایک فرد کو قبول فرما لیجئے، جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک۔